ایک اور پاکستانی کرکٹر کا برطانیہ میں اسکینڈل۔ حیدر علی کو مانچسٹر پولیس نے حراست میں لے لیا، 3 دن بعد ضمانت پر رہا کیا، 2 ہفتے بعد دوبارہ طلب بھی کر لیا۔ بلے باز کو پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی کی شکایت پر پاکستان شاہینز کے میچ کے دوران اسٹیڈیم سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پی سی بی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے حیدر علی کو معطل کر دیا۔ بیان میں کہا، برطانوی قانون کا مکمل احترام کرتے ہیں، پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے وکیل کی خدمات فراہم کر دیں۔ حیدر علی کا پاسپورٹ پولیس کی تحویل میں ہے، تحقیقات مکمل ہونے تک برطانیہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سیالکوٹ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، کروڑوں کی کرپشن میں ملوث سرکاری افسر کے ریمانڈ میں توسیع۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو محمد اقبال کی گرفتاری کے بعد تہلکہ خیز انکشافات۔ پولیس تفتیش میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو نے کروڑوں روپے کی جائیداد کا اعتراف کر لیا۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ نے لینڈ کروزر اور کئی پلاٹس کا مالک ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ پولیس نے بتایا، ملزم سے لینڈ کروزر، رولیکس گھڑی اور 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کی 2 فائلیں برآمد کر لیں۔ بنگلے کے کرائے کی مد میں وصول 68 لاکھ روپے بھی برآمد۔ ملزم سے 4 کروڑ 91 لاکھ 50 ہزار روپے برآمد کرنا باقی ہیں۔ پولیس نے لاہور کی عدالت سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ محمد اقبال کا مزید ریمانڈ حاصل کر لیا۔ عدالت نے محمد اقبال کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی۔ اینٹی کرپشن نے 1 اگست کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کو گرفتار کیا تھا۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ محمد اقبال سے متعلق کسی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ثبوت دیے تھے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اینٹی کرپشن کو کارروائی کا کہا۔ اینٹی کرپشن نے قانون کے مطابق کارروائی کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ ایک سوال پر کہا، اس معاملے پر خواجہ آصف کی ناراضی کا نہیں معلوم۔ بیوروکریسی میں کرپشن کے سوال پر کہا، خواجہ آصف کو بیوروکریٹ سے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اب کر دی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، کرپشن تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے۔ کے مطابق اے ڈی سی آر صاحب کے اوپر کوئی الزام تھا اور وہ ود پروف کسی نے چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو کہا کہ وہ ایکشن لے، اور اینٹی کرپشن نے اس کے اوپر ان اکارڈنس ود لا ایکشن لیا ہے۔ اس میں کسی کو ناراض ہونے والی بات ہے، میرٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب کی اس تناظر میں ملاقات ہوئی ہے کوئی میاں صاحب سے؟ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہوئے، وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ اچھا، اور خواجہ صاحب کے ایک اور بیان پہ اب کیا کہے گا رانا صاحب، جب ملک کا سٹنگ کیبنٹ منسٹر کہہ رہا ہے آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے نا کرپٹ پریکٹس سے ملوث ہے، یہ بات جو ہے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، بہرحال انہوں نے کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اگر وہ کسی کو اعتراض ہے کہ انہوں نے پرسنٹیج زیادہ بتا دی، اسے کم کر لیں۔ کرپشن تو ہمارے ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، یہ تو ہمارا المیہ ہے۔ لاہور کے علاقے سندر میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ کار کینال روڈ پر ریڑھی بانو اور موٹر سائیکل سوار سے ٹکرائی۔ تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں احمد کھوکھر سے۔ احمد بتائیے۔ ہاں جی بالکل، یہ لاہور کا علاقہ تھانہ سندر کی حدود ہے۔ شاہکام چوک کے قریب اگر ٹورڈز بحریہ ٹاؤن گئے تو یہ جو ٹریفک حادثہ ہوا ہے رونما، 2 گاڑیاں آپس میں ریس لگا رہی تھی اور جن میں سے ایک گاڑی جو ہے وہ بے قابو ہو کر ایک موٹر سائیکل کو ٹکرائی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر موجود جو پھلوں کی ریڑیاں لگی ہوئی تھی ان پہ جا لگی، تو موقع پر جو ہے وہ ایک شخص جہاں بھاگ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن میں سے 2 افراد جو ہے وہ پولیس رائے کے مطابق اسپتال میں جا کر دم توڑ گئے ہیں۔ جو ایک شخص جہاں بھاگ ہوا تھا پہلے، اس کی جو شناخت ہے وہ غلام محی الدین کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ جو دیگر 2 شخص جو ہیں جن کی ہاسپٹل جا کر جو جہاں پر نہ رہ سکے، ابھی ان کی شناخت کا عمل نہیں ہوا، لیکن پولیس جب وہاں پر پہنچی تو موقع سے جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اس کا نام جو ہے وہ محمد احمد یار بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لی ہے اور اسے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جو زخمی ہوا تھا اس کو جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں تینوں کی وہ بھی اس وقت جناح ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ جی بہت شکریہ احمد۔ کراچی میں کپڑوں کی فیکٹری میں خوفناک آگ۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری سے اٹھنے والے شعلوں نے مزید 3 فیکٹریاں بھی لپیٹ میں لی۔ 4 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ متاثرہ فیکٹری سے 7 ملازمین کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ کئی افراد دیواریں پھلانگ کر باہر نکلے۔ آگ عمارت کے تہخانے میں لگی تھی۔ فیکٹری میں لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ کراچی لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ایک اور فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال سلمان لودھی سے جانتے ہیں۔
جی سلمان بتائیے. دیکھیں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا آج دوپہر جس فیکٹری میں آگ لگی تھی اس کے کچھ فاصلے پر الگ بلاک میں آگ لگی ہے. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری کے ٹاپ فلور پہ آگ لگی ہوئی جس کے بعد نیچے کام کرنے والے تمام ملازمین کو نکال دیا گیا ہے. جس قریب موجود جو فائر بریگیڈ کولنگ کا عمل کر رہی تھی وہاں سے 3 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے ہیں. اس نارکل کی مدد سے چھت پر لگی آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ مزید فائر ٹینڈرز کو طلب کیا ہے. ساتھ ہی پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے واٹر ٹینکرز کی بھی مدد دی جا رہی ہے. اب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی آگ کیسے لگی اور کس چیز میں لگی ہے, لیکن فیکٹری کو فوری طور پر خالی کرا دیا گیا ہے. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ تمام جو فائر ٹینڈرز برابر قریب موجود دوسری فیکٹری میں کام کر رہے تھے ان کو بھی یہاں پر بلایا گیا ہے. آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکتی ہیں. فیکٹری میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو نکال دیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کہتی ہے آگ پر قابو پانے میں مزید 1 سے 2 گھنٹوں کا وقت لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سلمان لودھی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بہترین پالیسیوں کی بدولت معاشی اعشاریہ درست سمت میں گامزن ہے. 1 سال میں برآمدات 17% بڑھ گئیں. عالمی مالیاتی اداروں کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری معاشی استحکام کی عکاس ہے. 1 سال میں ترسیلات زر کی مد میں 34.9 ارب ڈالرز موصول ہوئے جو 28.8% زائد ہیں. اسٹاک ایکسچینج نے 1,45,000 کی حد عبور کر کے نئی تاریخ رقم کی. امریکہ کی پاکستان کے شعبہ معدنیات میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. پاکستان کا تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امریکہ سے درآمدات بڑھائی جائیں گی. پاکستان اور امریکہ کی حکومتیں مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے سے متعلق بات کریں گی. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے اہم نکات قومی اسمبلی میں پیش کر دیے گئے. وزارت تجارت نے بتایا امریکہ نے تانبا, لوہا, فولاد, ایلومینیم درآمد پر 50% ٹیکس عائد کیا ہے. ریفائنڈ تانبا 50% ٹیکس سے مستثنا ہوگا. پاکستان کے لیے امریکہ کو ریفائنڈ تانبے کی برآمد سود مند ہوگی. کم ٹیکسوں والی پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی ممکن بنائی جائے گی. امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر ٹیکس 29 سے 19% کیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر نے اسلام آباد میں ملاقات کی. خاتون اول آصفہ بھٹو, سینیٹر شہری رحمان, امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی ملاقات میں شریک تھیں. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ, علاقائی سلامتی, تجارتی اور سفارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلاول بھٹو نے کہا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ناقابل فراموش تھا. امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں عالمی سطح پر تسلیم کی جانی چاہئیں. بلاول بھٹو نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے. امریکہ سے تجارتی معاہدے خطے میں خوشحالی کا نیا باب کھول سکتے ہیں. سینئر ڈائریکٹر نے بلاول بھٹو کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. پاکستان سے تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. پاکستانی نژاد امریکی برادری دونوں ملکوں میں عوامی روابط کی مضبوط کڑی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امریکہ کے نئے قونصل جنرل سے ملاقات میں گفتگو. مریم نواز نے امریکی صدر کی پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی کوششوں کو سراہا. کہا پنجاب پاکستان کی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے بے شمار موقعوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. چار دن کی جنگ میں اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت خود کو خطے کا چودھری سمجھ رہا تھا. پاکستان نے 4 دن کے اندر بھارتی غرور خاک میں ملایا. ایران برادر اسلامی ملک ہے. اب ایران کہتا ہے کہ ہمارا اصلی دوست تو پاکستان ہے. پاکستان کی جنگ ہوئی, 4 دن کی جنگ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا سر بلند کر دیا. اب کا ہمسایہ ملک جو کہتا تھا کہ اب میں چودھری ہوں اس پورے خطے کا, اللہ تعالیٰ نے غرور خاک میں ملا دیا 4 دنوں کے اندر. ایران کی آپ نے دیکھا مسلمان ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم نے وہاں بھی اپنا فرض نبھایا. اب وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ایران کا کوئی اصلی دوست ہے تو پاکستان. اس کے پیچھے ہماری ایمانداری کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی, میرے عاجز کی, ہم سب کی کوشش یہ تھی کہ جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں.
خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے لیے افغانستان سے بات چیت کا آغاز ناگزیر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں مذاکرات کے لیے صوبائی، وفاقی اور قبائلی عمائدین پر مشتمل مشترکہ جرگے کی تشکیل ضروری ہے۔ افغانستان کو اعتماد میں لیے بغیر ضم شدہ اضلاع سمیت صوبے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ قیام امن میں افغانستان اہم شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبائی حکومت امن کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ مقامی جرگے اگلے ہفتے تک مکمل کر لیے جائیں گے، جس کے بعد گرینڈ جرگہ ہوگا۔ دہشت گرد یا ریاست، خیبر پختونخوا حکومت واضح کرے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ احتجاج سب کا حق ہے لیکن آئین کے دائرے کے اندر۔ یوکرین جنگ میں روسی ڈرونز میں بھارتی پرزوں کے استعمال کا انکشاف۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا مودی سرکار روس کو جنگی آلات بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کما رہی ہے۔ رائٹرز نے بتایا یوکرین نے روسی ڈرونز میں بھارتی پرزے پکڑے ہیں۔ یہ ڈرون اگلے محاذوں اور آبادی پر حملوں میں استعمال ہوئے۔ یوکرینی حکام نے بھارتی پرزوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ روسی جنگی ڈرونز میں بھارتی پرزوں کی موجودگی نے مودی کی نام نہاد غیر جانبداری کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس انکشاف سے دنیا کے سامنے بھارت کی دوغلی پالیسی بے نقاب ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے تجارتی وار نے بھارت میں غصے کی آگ بھڑکا دی۔ کانپور میں تاجر برادری کا امریکی صدر کے خلاف احتجاج۔ تاجروں نے صدر ٹرمپ کے پوسٹر جلائے، امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے روسی تیل کی خریداری پر بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیا ہے۔ پاکستان کی حمایت پر بھارتی تاجروں نے ترکی اور آذربائیجان کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ کمپنیاں کا خاص کر ہم لوگ ویروध کریں گے، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے امریکہ تو ہم لوگ امریکن پروڈکٹ کو بھی لینا بند کر دیں گے اور آیات نریات بالکل بند کر دیں گے۔ بھارت سواولمبی کی طرف بڑھ چکا ہے، بھارت کے پاس سارے پروڈکٹ ہیں، بھارت اپنا سوئم دھیان رکھ سکتا ہے، ہمیں اس کی دادا گیری کی آوشکتا نہیں ہے۔ یوکرین تنازع، روس کو امریکہ سے قابل قبول پیشکش موصول ہوئی۔ کریملن معاون نے کہا ہے امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ کے حل کے لیے پیشکش دی گئی جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جو پیشکش موصول ہوئی اس کی تفصیلات ابھی نہیں دی جا سکتی۔ روس امریکہ تعلقات باہمی مفاد پر مبنی نئے راستے پر چل سکتے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق کریملن معاون نے اس سے پہلے امریکی ایلچی سے ملاقات تعمیری قرار دی تھی۔ کراچی ابراہیم حیدری علی اکبر شاہ گھوٹ میں گھر سے 3 سانپ نکل آئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی، علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم نے 1 گھنٹے سے زائد کی کوشش کے بعد تینوں سانپ پکڑ لیے۔ کمشنر کی منظوری کے بغیر کسی بھی تاجر کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس کی شق 37 سے تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ان لینڈ ریونیو کے ارکان کی منظوری کے بغیر کمشنر تحقیقات شروع نہیں کر سکے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کاروباری برادری کو ایف بی آر کے کالے قوانین سے بچا لیا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں ایف بی آر نے کاروباری برادری کے مطالبے پر فائنانس ایکٹ میں ترمیم کر دی۔ 18 چیمبرز نے کاروباری شخصیات کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کاروباری شخصیات کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن سے قبل کمیٹی کی منظوری لازمی ہے۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب کے سلسلے میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور ڈاکٹر فاروق ستار کا ایف پی سی سی آئی کا دورہ۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت بھی سر انجام دینا ہوگا۔ بزنس کمیونٹی کا گورنر ہوں، کاروباری برادری کا تحفظ کر کے سندھ کو خوشحال بنائیں گے۔ انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ جشن ہاؤس میں تقریب کے خطاب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ 10 مئی کو مارکہ حق کے ذریعے خطے سے بھارت کی بالادستی ختم کی ہے۔ ہم ایک ہوئے تو اپنے 10 گنا زیادہ طاقتور سے جیت گئے۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں مارکہ حق دفاعی طور پر مضبوط ہونے کا۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگلا جو مارکہ ہو وہ مارکہ معیشت ہو جو ہمارے۔
FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق نے ملکی دفاع کو بہت مضبوطی عطا کی ہے۔ MKM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ پاکستانی قوم کی تاریخ قربانیوں اور مشکلات میں جینے سے عبارت ہے۔ جس طرح ہماری افواج نے اسے ناقابل تسخیر اور کنونشنل وار میں جواب دیا، تو یہ بھی ان کی خواہش پوری ہوگی کہ چلو بھائی کنونشنل وار بھی آگے لڑ لو، اس میں بھی الحمدللہ تمہیں چت کر دیا۔ سابق صدر FPCCI زبیر طفیل نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ نے پوری قوم کو متحد کر دیا۔ فیڈریشن ہاؤس میں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کیمرامین یعقوب بلدی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ جشن آزادی دھوم دھام سے منانے کے لیے پاکستانی شوبز سٹارز بھی انتہائی پرعزم ہیں۔ کہتے ہیں وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ربینہ علوی کی رپورٹ۔ شوبز سے تعلق رکھنے والے جگمگاتے ستارے بھی اپنے ملک کے آزاد ہونے کا جشن نہایت پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں۔ حق کا نعرہ لگانا چاہیے اور پورے پاکستان کو اس کی مبارکباد ملنی چاہیے، دنیا بھر تک اس کی گونج جانی چاہیے۔ یہ والا جو جشن آزادی ہے اس دفعہ والا، اس کی تو ایک اور خوشی ہے جب ہم نے ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہوا پاکستان انڈیا والا وہ ہم جیتے ہیں۔ جشن آزادی تو ہماری دوبالا ہو گئی ہے اور یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اس کو دنیا میں بہت اچھے نمبروں پہ جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو تعاون چاہیے تو یہ ملک اور اوپر جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بہت ہی خاص دن ہوتا ہے، ہر پاکستانی کے لیے بہت خاص دن ہوتا ہے۔ اداکار عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ پیغامات دے کر خوشی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فنکاروں نے بھی جشن آزادی منانے کے لیے اپنا جذبہ دکھایا اور وہ اپنے بچپن کی یاد کو بھی اس بہانے تازہ کر لیتے ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ ربینہ علوی، ARY نیوز کراچی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول اور ایئر چیف نے اپنے مشترکہ پیغام میں کہا، میجر طفیل شہید نے لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید نے غیر معمولی بہادری اور غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی افواج کے خلاف جرأت مندانہ حملے میں اپنے فوجیوں کی قیادت کی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے مشن کو کامیابی سے پورا کیا۔ میجر طفیل محمد شہید کی بہادری پر انہیں ملک کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر طفیل محمد کی شہادت بے مثال بہادری اور عظیم قربانی کی علامت ہے۔ مسلح افواج تمام شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ میجر طفیل محمد شہید کی ہمت اور بہادری کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ فوڈ پانڈا نے پاکستانی معیشت میں اربوں روپے کی کاروباری سرگرمی کے مواقع پیدا کیے۔ لامز کے اشتراک سے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ کراچی میں فوڈ پانڈا کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم فوڈ پانڈا نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے تعاون سے پاکستان میں معاشی اثرات پر مبنی رپورٹ جاری کی۔ 2023 اور 24 کے دوران فوڈ پانڈا نے پاکستانی معیشت میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا، فوڈ پانڈا نہ صرف خوراک، لاجسٹکس، گھریلو شیفز اور چھوٹے کاروباروں کو جوڑنے والا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، بلکہ اس نے ہزاروں افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے۔ فوڈ پانڈا پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ ڈالنز کے CEO عمر احسان خان نے ترکیہ کے سفیر سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے گہرے تاریخی تعلقات اور تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے مواقع پر زور دیا گیا۔ عمر احسان نے بتایا، بیکو کی ملکیت میں آئے ہوئے ڈالنز نے پاکستان میں گزشتہ 9 سالوں میں نمایاں مقامی ویلیو ایڈیشن، ریٹیل جدت، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مارکیٹ میں طویل مدتی منصوبہ بندی کی کامیابی حاصل کی ہے۔ ترکیہ کے سفیر نے ڈالنز کی پاکستانی معیشت میں خدمات کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔